یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والی نشست میں جی جی کہ شیطان جو ہے وہ راستوں میں بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنی کارروائی ڈالتا ہے. میرا سوال یہ تھا سر کہ جو راستہ ہے، جو راستوں پہ اس نے بیٹھنے کا ذکر کیا، ان راستوں کا انسانی حواس اور تقاضے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی حواس اور تقاضے اس میں ان راستوں میں شامل ہیں جس میں وہ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو وہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی دیکھیں، اب دیکھا یہ جائے گا کون سا تقاضا کہاں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل تقاضوں پہ اور حواس پہ اس کا بالکل بہت زیادہ اثر ہے. میں نے عرض کی تھی کہ ذہن وہ برتن ہے جہاں سے روح مستفید ہوتی ہے یا سیراب ہوتی ہے. اس روح کو جو اطلاع ہے، جو سیرابی ہے، وہ اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے آنے والا جو ارادہ ہے اور جو خیال ہے وہ روح میں نزول کرتا ہے یا روح میں اترتا ہے. روح کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان تقاضوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ روح جو کچھ، اگر وہ سعید روح ہے تو اس کے اندر اس کا سعید فہم پیدا کرے گی اللہ کی خواہش کا، اللہ کے ارادے کا. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں حکم دیتا ہوں یا کہتا ہوں کن اور فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اب جو اللہ کا ارادہ میری ذات سے متعلقہ ہے یا میرے ارد گرد موجود دنیا اور کائنات سے متعلقہ ہے، تو وہ خیال بن کر یا ارادہ ہی بن کر ہماری روح میں آتا ہے. روح اپنے تقاضوں کے مطابق جو بھی اس کے روحانی تقاضے ہیں اس کو ڈھالتی ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھتی ہے، اور اگر اس میں شیطان کی انوالومنٹ ہو چکی ہوئی تو وہ پولوٹیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ خیال پھر یکجا ہوتا ہے ایک نقطے پہ، اور آپ کے اورا پہ، نسمہ پہ، جسم مثالی پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. پھر یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا جہاں پہ شیطان سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے. اگر آپ کی تربیت نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ضمیر، وہ آپ کا روحانی جسم یا روحانی ذہن، وہ اس کو بچ بچا کے روح سے ایز اٹ از ریسیو کرے گا اور جسم کی طرف نزول کر جائے گا. وہ اطلاع خیال کی صورت میں وہ نزول کرے گی اب جسم کی طرف. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا ارادہ روح پہ آتا ہے اور نسمہ پہ آتا ہے، اورا پہ آتا ہے، اور اس کے بعد وہ جسم پہ چلا جاتا ہے. تو جسم پر اس کا اثر بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ اپنی اورا سے آنے والے خیال کو تقاضے کے مطابق ڈھال لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی دوسری ایک اور مثال دینے لگے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا. اللہ سے کی طرف سے آنے والا ارادہ خیال کی صورت میں چمکتا ہے، ایک وہم کی شکل میں. اندر ایک ہلکی سی چکا چوند اطلاع آتی ہے کہ کوئی اطلاع اوپر روح کو آئی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نزول کرتی ہے تو خیال کی شکل میں اطلاع کہلاتی ہے. اس کے بعد وہ اطلاع اورا میں منتقل ہوتی ہے، اور اورا سے جب منتقل ہوتی ہے تو وہ خیال کی صورت میں، اور جب ہم نے اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے اپنے
تقاضوں کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عموماً خواب کا سہارا لیتے ہیں. ہم خواب کا سہارا لیتے ہیں اورا اور جسم آپس میں رابطہ کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے. خواب کے ذریعے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں وہ صعود بھی کر سکتے ہیں آپ کے اورا کی طرف، ورنہ اورا سے وہ خیالات جس کو آپ اگنور کر رہے تھے اور پیچھے سٹاک میں کافی زیادہ مقدار میں موجود تھے تو وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں خواب کی شکل میں. ہم سب جانتے ہیں خوابوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہاں، حدیث کے مجموعے میں ملتا ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کا 46واں باب ہے. مطلب کہ اگر 40ویں سیڑھی رویا صادقہ مطلب سچے خواب ہیں تو اس کی 46 سٹیپ اوپر نبوت ہے. ٹھیک ہے، اس کیفیات کے اندر صفائی ہوتے ہوتے تو وہ اتنا پیور ہو جاتا ہے تو وہ نبوت کہلاتا ہے. ظاہر اب نبوت تو موقوف ہو گئی تو اس کا جو نیچے کے درجات ہیں وہ بھی تقریباً معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو خیال اور خواب ہے وہ میرا خیال میں تا قیامت جاری رہے گا، جس کے ذریعے خالق اور مخلوق کا آپس میں رشتہ رہے گا. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ خواب کے تعبیر دینے والے ماہرین جب وہ اجزاء لیتے ہیں تو اس میں سے وہ تقاضوں کے مطابق ہی اندازہ لگاتے ہیں کس تقاضے کے درمیان میں یہ خواب آیا. ٹھیک ہے، اسی سے پریڈکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے عموماً کہ بھئی آپ اصل میں شادی کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ جیسے لوگ کرتے ہیں استخارہ کے جو طریقہ رائج ہے، خواب میں کوئی اشارہ آ جائے، گو کہ استخارہ کا خالی یہ واحد طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ جب کیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے خواب میں کچھ آ جائے تو خواب میں اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تقاضا. اب یہ آپ کا تقاضا ہے کہ مجھے رہنمائی مل جائے کہ کیا میں فلاں جگہ رشتہ دے دوں یا نہ دوں، یا فلاں جگہ میں نوکری کے لیے کوشش کروں یا نہیں کروں، میرے حق میں بہتر ہے یہ کہ نہیں. تو وہ جو اطلاع ہے دراصل وہ دعا ہے استخارہ. اب آپ نے دعا کی ہے اور ٹھیک ہے، اگر آپ نے خواب کا بھی انتظار کیا یہ بھی اچھی بات ہے، ورنہ خواب کے بغیر بھی آپ کو آپ کے ذہن میں القاء کر دیتا ہے اللہ میاں کہ آپ یہ فیصلہ لے لیں. اگر آپ کا ذہن پکا ٹرین ہوا ہے خواب کے اوپر ہی تو عموماً لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کیس ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ خواب آیا اور اس سے انہوں نے یہ رہنمائی لی. تو کیا ہوتا ہے کہ روح سے پھر جب دعا اوپر چلی گئی تو روح نے آگے درخواست پیش کر کے اور وہاں سے جو اطلاع اس کو موصول ہوئی وہ آگے منتقل کی، اور جو لوگ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو خواب میں نظر آتا ہے، ورنہ ایک شدید قسم کا خیال ہوتا ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے فیصلہ کرنے پہ. یہ میرا ایک مشاہدہ ہے کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے استخارہ کی جانے والی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ خواب کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، ورنہ وہ خیال کی صورت میں، ایک طاقتور خیال کی صورت میں آتی ہے، اور وہی خیال آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، استخارے کی دعا کو بھی غور سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اصل میں اللہ سے مدد اور اعانت اور رہنمائی مانگی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں اس طرح اب آپ یہ غور کریں کہ آپ کے جو ارج ہے، جو آپ کی جو بھی آپ کی کیفیت تھی، جو بھی آپ کا وہ معاملہ تھا، اب وہ اس نے اثر ڈال دیا نا آپ کے آنے والے خیال پہ، اب آنے والے خواب پہ. ٹھیک ہے، تو ارج جو ہے نا ضروریات، ہوائج ضروریات جس کو کہہ لیں آپ، اس میں شیطان نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی ادائیگی میں گڑبڑ کروا سکتا ہے آپ سے. جو بندہ پیدا ہوگا دیکھیں اس نے کھانا کھانا ہے تو پھر اس نے وہ فضلات جو اس کے پیٹ میں جمع ہوں گے اس کا کچھ نہ کچھ تدارک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں اس کا احسن طریقے ہمیں معلوم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شیطان کو رد کرنے کا ایک طریقہ، ابتدائی طریقوں میں سے. آپ ہوائج ضروریہ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو ایک اطلاع چلی گئی کہ آپ نے شیطان کی اطلاع کو رد کر دیا. لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اب وہ دوسری اطلاع دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اب وہ دوسری اطلاع کو پکڑے گا، اس کو موڈیفائی کرے گا، اس کو تبدیل کر کے پھر آپ کو ٹرانسفر کرے گا. وہ دوسری اطلاع بڑی بھی ہو سکتی ہے. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ کھانے میں حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کھا لو، ایک مرتبہ کھانے سے حرام نہیں ہوتا، یا جو بھی حجت وہ آپ کے دماغ میں ڈال سکتا ہے. یہ میں نے سب مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے پہلے جب عرض کی تھی، جب جسم اور آپ کا اورا، ضمیر اور دماغ یوں کہہ لیں، یہ دونوں جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کا اثر لازمی روح پہ پڑے گا کہ روح کی طرف سے جو اطلاعات جا رہی ہیں اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو روح اس کا اظہار کرتی ہے پھر. اور روح جب اس کا اظہار کرتی ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ روح اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، وہ اللہ کے ارادے کو بہت اچھا بھانپ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر بھی ارادے کے نکلتے ہی، اللہ کے ارادے کے نکلتے ہی جیسے اسے سعود کیا تو ارادے کے ساتھ تو وہ شامل نہیں ہو سکتا نا. تو اس کو یہ پتہ جہاں سے ٹکرانا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس لیے اس نے اللہ میاں سے کو کہا تھا شیطان مردود نے کہ میں تیرے بندوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے. تو رستے کیا ہیں؟ اور دیگر بھی رستے ہیں، لیکن جب ہم کسی چیز کی اطلاعات کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر اطلاعات کے سورس کو ممباؤں کو دیکھنا پڑے گا کیا ممبا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ میرے ذہن میں یہی اس کا جواب تھا. مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور صاحب پوچھنا چاہیں بالکل پوچھ لیں. سر یہ جو حواس اور تقاضے ہوتے ہیں یہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں یا اس کا کوئی روحانی قرآن ہمارے اندر یہ ودیت کر دیے گئے ہیں، یا یہ کیا چیز کہاں سے یہ آتے ہیں؟ دیکھیں روح جو ہے نا، روح میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام تقاضوں سے مبرہ تھی، میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں کے تقاضوں سے کے لیے نہیں بنی تھی نا، تو اس لیے اس کے اندر وہ تقاضے تو نہیں ہیں. جیسے ہم ایک بھوک کا صحیح. تقاضا ہے، اگر وہ بھوک کا تقاضا ہم یہ کہیں کہ ہماری جسمانی بھوک کا تقاضا جب ہوتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے، ہم اس کی کچھ نشانیاں بتائیں گے، ٹھیک ہے. کہ بھائی آپ کے پیٹ میں کھچاؤ شروع ہو جائے گا، آپ کا انرجی لیول لو ہو جائے گا، آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کا جسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ سب یہ بھوک کے تقاضے ہیں جو اب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جی اب کچھ کھا لینا چاہیے. اس کو معنی ہم پہناتے ہیں. یہ تو ایک طبعی اور فطری ایک چیز اللہ میاں نے رکھ کے بھیجی ہے آپ کے اندر کہ آپ کو بھوک سے کی ٹریننگ یہ ہو گئی کہ بھوک کا مطلب ہے کہ جب یہ والی کیفیات ہوں تو کچھ کھانا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر کوشش کرے تو شاید وہ بغیر کھائے بھی کچھ اور طریقہ اختیار کر کے اس مادی تقاضے، بھوک کے مادی تقاضے کو پورا کر سکتا ہے. اب آپ آ جائیں اورا کے اوپر، بھوک کے تقاضے. اورا عموماً جن تقاضوں میں بھوک کا اظہار کرتا ہے نا، جس طریقے سے بھوک کے تقاضے کا اظہار کرتا ہے ان میں کامن چیز ہے، مثلا محبت، پیار، الفت، کیا کہنا چاہیے، اچھا کلام، جس سے اس کی روح کو سیٹسفیکشن ہو. مادے کی بھی یہی حالت تھی، کچھ کھا کے کچھ سیٹسفیکشن ہو. بالکل اسی طرح اس کی نفس اپنا اورا کو بھی اسی ٹائپ کی غذا چاہیے جس میں اس کو اطمینان ہو. اس کو اطمینان کیا ہونا، کس سے ہونا ہے؟ وہ تمام چیزیں جس کو آپ نفسیاتی عوامل کہہ سکتے ہیں. عزت، یہ بھی اس کی بھوک پوری کرتی ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی اس اورا کی ٹریننگ ہو گئی ہے، اصل میں اس طریقے سے وہ اپنے تقاضے پورے کر رہا ہے. اگر ہم اس کو موڈیفائی کر سکیں تو میرا خیال میں ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بھوک جو ہے نا وہ عزت نہیں رہ جاتی، وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ یہ جان لیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عزت جس چیز کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے یہ تمہاری غذا ہی نہیں ہے، میں اورا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ٹریننگ جب ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غذا کسی اور طریقے سے پوری کرتا ہے. وہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ کی محبوب لوگوں کا نام لینا ہو سکتا ہے، ان کے اذکار ہو گئے، تذکرہ کرنا،
ان کے واقعات میں ہو سکتا ہے وہ اس سے وہ اپنی بھوک مٹانا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹریننگ کی وجہ سے، غلط صحیح تو نہیں ہوتا لیکن ٹریننگ کی وجہ سے اس نے یہ سیٹ کر لیا کہ مجھے پیار چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، ہے نا. اب آ جاؤ روحانی طلب کی طرف، روحانی بھوک. میرے دوست جو اتنا میں اب تک اس کو جان پایا ہوں نا، میرے خیال میں روح کو ایک خلفشار کا ایک احساس ہے، وہ ہے جنت سے باہر آنے کا. اس کی ایک ہی بھوک ہے کہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ مکمل جسم اور اورا سمیت منتقل ہو جائے جنت میں، تاکہ وہ اپنی بھوک یعنی اللہ کا دیدار، اللہ کا کلام، اللہ کی آواز کے ذریعے اپنی بھوک مٹا سکے. یہ میرا خیال میں اس کا یہ میرے پاس کا یہ جواب ہے. جی شکریہ سر. تھینک یو. سر میرے پاس ایک چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی سر یہ جو روحانی علوم ہے ان میں ایک چیز جو بہت زیادہ ذکر ہوتی ہے وہ ہے سر یہ نفس کی 3 حالتیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. جی جی اس کے ساتھ ساتھ سر ایک چیز اور بہت ذکر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لطائف نفسی اور لطیفہ اخفا اور لطیف وغیرہ. جی جی سر اس میں جو کتابیں پڑھی ہیں، جو دوستوں سے باتیں کی ہیں، جو بزرگوں سے سیکھا ہے، اس سے میرا ایک اوپینین یہ بنا کہ یہ جو نفس ہے انسان کی، یہ نفس انسان کے اندر کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کی جو مجموعی شخصیت ہے اس مجموعی شخصیت کو نفس امارہ کہتے ہیں یا نفس لوامہ کہتے ہیں یا نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ سر یہ جو لطائف ہیں ان کے بارے میں میرا خیال یہ بنا جو ابھی تک، وہ یہ ہے کہ روح کی جو حرکات ہیں، روح کی حرکات کو متعین کرنے کے لیے جو ٹول استعمال کیے گئے ہیں ان ٹولز کو لطائف کہتے ہیں. تو میں آپ کی تصحیح چاہتا ہوں سر اس بارے میں کہ جی کیا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں؟ جی قاری صاحب پہلے بھی شاید کئی مرتبہ اس پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے، آخری کچھ لیکچرز میں بھی ہم نے اس پہ کچھ کلام کرنے کی کوشش کی تھی، خاص طور پہ جمعہ محفل کا جو پروگرام نمبر 3 تھا اس میں نے ہلکا سا 2 چیزوں کے ذریعے پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو سوال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ میرے خیال میں کنفیوژن یہ آ رہی ہے لطیفہ نفسی اور نفس خود سے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جو نفس پکارا گیا تو وہ پکارا گیا روح، جس میں مثالی اور جس میں مادی کے مرکب کو. ابھی بھی دیکھ لیں آپ، جو آپ اور میں جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو مدثر میں سے روح نکال دی جائے تو وہ مدثر کے مردہ جسم کے علاوہ اور کچھ نہیں کہلائے گا. اسی طرح بیچ میں سے جس میں مثالی کو ہٹا دیا جائے تو روح سے آنے والی کرنٹ ہمارے اوپر صحیح طریقے سے منعکس نہیں ہوں گے. تو ہو سکتا ہے یہاں پہ میں ایک ایسی حالت میں پڑا ہوں جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ اس کو دورے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. دورے فٹس پڑھنا کیا چیز ہے؟ روح سے آنے والی لائف اسٹریم کا وقتی طور پہ خلل پڑنا، اسپارکنگ ہونا، جو کہ اورا سے منتقل ہونا تھا جسم میں، وہ نہیں ہو پایا تو آپ کو فٹس شروع ہو جاتے ہیں. روشنیوں کے بھاؤ میں کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. تو جب ہم 3 چیزوں کے نفس کہہ لیں تو اس سے ہمیں آسانی ہوگی آگے قرآنی اصطلاحات کو استعمال کرنے میں. تو اس کے بعد ہم عام طور پہ استعمال ہونے والی اصطلاحات کو بھی استعمال کریں گے، لیکن اگر ہم اس کو اسٹیبلش کر لیں پہلے قرآنک
نفس کی تعریف کو تو آسانی ہو جائے گی. تو اس میں وہ جان بھی آتی ہے, کبھی کیا آتا ہے کبھی کیا آتا ہے. تو اس سے مراد جو میں نے تھوڑا سا دیکھا اس کو یا جو میں نے سیکھا وہ اسی شکل میں سامنے آیا کہ نفس ایک تینوں کے مجموعے کا نام ہے. اب نفس جو ہے نا, لطیفہ نفسی جس کی آپ بات کر رہے تھے, روحانی ایک نظام ہے. جیسے روحانی اعضاء ہوتے ہیں, جسمانی اعضاء ہوتے ہیں, ایسے روحانی اعضاء بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وائٹل آرگنز آپ بچے سے بھی پوچھو بتا دے گا, دماغ, دل, جگر, پھیپھڑے, گردے, یہ سارے وہ آرگنز ہیں جس کے اوپر جسم زندہ رہتا ہے. اگر یہ صحیح سے کام کر رہے ہوں, مطلوبہ وقت میں مطلوبہ چیزیں آپ کو فراہم کر رہے ہوں, تو آپ بالکل آپ کا جسم صحت مند کہلاتا ہے اور نارمل ایکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے روح میں بھی ہے, اورا میں بھی ہے اور روح میں بھی ہے. جو لطائف کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے یہ آرگنز اورا کے آرگنز ہیں. ٹھیک ہے. اورا کے اندر جب پیچھے سے کرنٹ آتا ہے تو وہ 6 مختلف جنریٹرز میں اس کو کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا جو کرنٹ آتا ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے اخفا پہ, لطیفہ اخفا کہتے ہیں, جنریٹر ہوتا ہے یہ بھی ایک, وہاں پہ یہ سٹور ہوتا ہے, وہاں ٹکراتا ہے, پھر وہاں سے یہ ڈسٹریبیوشن اس کی ہوتی ہے خفی, اور زیادہ سٹوریج اس کی ذرا چونکہ جسم میں ہی استعمال ہونا ہے اس نے, تو یہ لطیفہ نفسی پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک آرگنز ہیں, آرگنز کہا جا سکتا ہے, اس سے مشابہت ہے اس کی, کس کی, اورا کی, نفس, جس میں مثالی کے آرگنز کہے جا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اس میں 1-2-3 چیزیں میں آپ کو اور مزید روحانی طالب علم کی حیثیت سے میں کچھ اور مزید بتانا, اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں, روح کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کے لیے, تو وہ 3 ارواح سامنے آتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے روح اعظم, ایک کو کہا جاتا ہے روح انسانی, ایک ہے روح حیوانی. ایک عام حیوان کی حیثیت سے جتنے تقاضے ہیں, جتنی ضروریات ہیں, ہم روح حیوانی میں بیٹھ کر پورے کرتے ہیں. اور ان 2 تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 2 لطائف فیڈ کر رہے ہیں. اور کے 2 لطائف ہیں جو فیڈ کرتے ہیں. اس کو پتہ آپ نے تقاضے پورے کرنے ہیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, خوش ہونا, غمگین ہونا, تو اس کے لیے 2 لطائف ہی عموماً ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اس کو فیڈ کرتا ہے قلبی اور نفسی کے ذریعے. تو اس کے تحت رہ کے ہم شعوری حرکات کرتے ہیں, صرف مادی حرکات, شعوری حرکات, چاہے اس میں کچھ بھی ہے. اب جسم میں رہ کر شعور کے تحت جو کچھ بھی کریں گے وہ شعوری حرکات کہلائیں گی, اور وہ صرف لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی کے اپنے سے وہاں سے روحانی غذا لے کے اس سے وہ حرکت کرتے رہتے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو تربیت کے مراحل میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں ترقی کرنا شروع کرتا ہے, نیک لوگ, صالحین, عابدین جن میں آتے ہیں اولیاء اللہ, تو وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت جلد وہ درمیان کی جو دیوار ہے روح حیوانی اور انسانی کے درمیان کی, اس کو آہستہ آہستہ وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اب وہ خالی دماغی طور پہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اب ان کا نفس, ان کا نسمہ وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگ جاتا ہے. اور اذکار اس کا سب سے بڑی خوراک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اذکار کے ذریعے اپنے ذہن کو یہ خوراک دیتے رہتے ہیں اور جسم کو عادت ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ ذہن کو ارادتاً اللہ کی طرف لے کے جاتا رہے. اور ایسے ہی اذکار کے ذریعے اپنے جسم مثالی کو عادت ڈالی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ذہن کو لے کے جاتا رہے, وہاں سے صاف شفاف اطلاعات وصول کرتا رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روح اعظم کا نمبر آ جاتا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں روحی اور سری جو 2 لطائف ہیں یہ روح انسانی کو سیراب کرتی ہیں. اب آ جائیں روح اعظم کی طرف. یہاں پر بھی 2 لطائف ہیں, وہ اخفا اور خفی ہیں. وہ ان کے 2 کام ہیں, آنے والے خیالات, روح سے آنے والے خیالات کی ابتدائی پیور فارم کو اخفا میں سٹور کیا, اور اس کے بعد خفی میں اس روح کی تقاضوں کے مطابق یا اس کی ڈیمانڈ کے مطابق منتقل کر دیا. وہاں سے یہ آگے جاتے جاتے, جیسے میں نے کہا, اگر وہ خالی روح حیوانی کا حامل ہے تو اس کو قلبی اور نفسی کو انرجی چلی جائے گی, ورنہ باقی جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. تو اخفا اور خفی کے جو حاملین ہیں ان کا روح اعظم, وہ ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ روح اعظم میں. یہاں مقام ہے انبیاء کا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات یہاں پہ کام آتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور کچھ کو اگر کوئی اللہ کی محض فضل کی وجہ سے کسی کو وہاں کی ہوا تبرک کے طور پہ لگا دی جائے تو لگا دی جائے، ادروائز انسانی ذہن وہاں جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہوا جب میں نے نفس کہوں گا نا اب، تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ نفس ایک ایسی شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی تینوں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی حیوانی ایکٹیویٹ ہے، کسی کی انسانی ایکٹیویٹ ہے. اگر وہ حیوانی ایکٹیویٹ ہے تو اس کے دو لطائف ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب اگر ہم ایک انسان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نفس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ خالی جس میں مادی سے مراد ہے، تو پھر وہ نفس نہیں کہلائے گا. اس کے لیے ناس کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس. ٹھیک ہے. تو وہ خالی انسان، اے لوگو، انسانوں کو ہی مقرر مخاطب کیا گیا. اس میں شاید جنات بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس کے لیے ناس کا لفظ ہے، نفس کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ میرا جواب ہے، اور مطمئن ہوں گے انشاءاللہ اس جواب سے آپ. جی نیکسٹ کچھ اگر کچھ اور پوچھنا چاہیں تو. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی سر میرا ایک وعلیکم. سوال ہے کہ گزشتہ نشست میں آپ نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق بلا واسطہ دکھنے کے حساب سے بھی تھی، تربیت اور تخلیق اس کی. جی جی. اور آگے ہی جو واقعہ اس میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے کہ شیطان نے اپنے خیالات منتقل کر کے آدم کو شجر کی طرف بہکایا. تو بلا واسطہ دیکھنے کی ان کی تخلیق اور تربیت ہوئی تھی، تو پھر شیطان نے اس میں ان کے خیالات میں کیسے عمل کیا، انٹرپٹ کیا؟ جی یہ بڑا ایک بظاہر یہ ابتدائی طالب علم کا سوال لگتا ہے، لیکن آپ یقین کرو درجہ اولیٰ کے جو آخری درجے کے طالب علم بھی ہوتے ہیں، وہ آخر میں ان کی تان بھی یہیں پہ ٹوٹتی ہے کہ بھائی پھر یہ ہوا کیسے. پہلا جواب، محفوظ جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے خفیہ اطلاعات یہی تھیں، ارادہ یہی تھا. شاید یہاں کیا کہ ہم گزر تو سکتے ہیں کہ شاید یہی بات ہے. ذرا انسانی عقل ہے، جب وہ حیران ہو کے رک جاتی ہے تو پھر یہی جواب ان کے پاس ہے، میرے پاس بھی یہ ذرا یہی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور نفس کو دیکھیں، ابھی بھی ہم لوگوں نے مکس کیا ہوا ہے. میں نہیں جانتا کہ کن حکایات اور روایات کے سبب نفس کو ایک بری چیز مان لیا گیا اور نفس کو مارنے اور قابو کرنے کی تلقین شروع ہو گئی. لیکن بہرحال جو چیز کنفیوژن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نفس اور شیطان میں. دیکھیں نفس کے طور پہ جس شیطان سے ہم واقف ہیں وہ ہے ابلیس. یہ بات ہمیں پہلے ہماری ہو جانی چاہیے تھی، شاید ہوئی بھی تھی، لیکن مطلب اس آن دی ریکارڈ ہم کہیں گے شاید نہیں ہو پائی تھی. تو ابلیس نے جب حکم عدولی کی تو وہ شیطان کہلایا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال میں اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل تھا. جب اس سے نافرمانی ہوئی تو وہ مایوس ہو گیا. جب اس کو راندہ درگاہ کیا تو اتنا مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے، وہ ابلیس کہلایا. ابلیس کہتے ہی محل میں مایوس ترین بندے کو ہے نا. تو جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے جو کچھ کیا تو وہ شیطان کہلایا. ایک تو نافرمانی ہوئی. اب یہی نافرمانی آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک نافرمانی سجدہ نہ کرنے کی کس سے ہوئی؟ ابلیس سے ہوئی. میرے خیال میں بڑی وہاں پر بھی بات آگے چلی تو ہوگی نا. ان کے جو کہا جاتا ہے وہ تو بڑا استاد تھا سب کا، فرشتوں کا بھی اور باقیوں کا بھی. تو ان کو بھی اور باقی مخلوقات کو دکھانے کے لیے بھی اللہ میاں نے، یہ بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی غلطی جب ممانعت کے باوجود حکم عدولی ہی آدم علیہ السلام نے بھی کی، تو اب یہ دکھانا تھا کہ خلیفہ کیسا ہوتا ہے. ان کو بھی نکال دیا.
نکلا شیطان بھی، نکلا آدم بھی. لیکن شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور کر بھی دیا. آدم کو، آدم علیہ السلام کو جب باہر نکالا تو انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین. انہوں نے نہیں کہا کہ دیکھیں اللہ میاں یہ مجھے شیطان مردود نے وسوسہ ڈالا، وہم ڈالا، یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کہا ہے اللہ ہم نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو کتنی گہرائی سے آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا گہرائی میں تھوڑا سا آگے مزید جانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود اس نفس کے اوپر ظلم کیا. ظلم کہتے ہیں، ظلمت آپ نے سنا ہوگا، جہالت کے اندھیرے چھا گئے. آپ کہتے ہیں نا ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، مطلب ایک بات جو ذہن میں آتی وہ ہے اندھیرا. یہ کسی ایسی تاریکی کو کہتے ہیں کہ کسی ایسی اسٹیٹ، مینٹل اسٹیٹ کو کہہ لیں، ذہنی اسٹیٹ کو کہہ لیں، کا نام ہے جس میں ظلم سے مراد ہوا کہ جو روشنی پہلے آ رہی تھی وہ معدوم ہو جانا. تو اللہ کی طرف سے جب ان کو دیس نکالا ہو گیا، جنت سے باہر آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دماغ کی جو روشنی تھی، ان کی ذہن کی جو روشنیاں تھی جس سے ہر چیز کلیئر نظر آتا تھا، وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے، وہ جنت میں گھومتے پھرتے تھے، تو وہ اب نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہاں انہوں نے کہا ہم نے خود یہ اندھیرے کیے ہیں اپنے نفسوں پہ. اب نفس دیکھیں اللہ یہاں پر بھی انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کہ بھائی ہم نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. نفس کیا تھا؟ جسم، روح اور جسم مثالی. تو جو بات میں اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شیطان ایک سمبل ہے ایک نافرمانی کا. تو یہ سمبل صرف عزازیل کے لیے نہیں ہے، یہ شیطانی کوئی بھی کر سکتا ہے، اور کی بھی. اس کو لقب شیطان کا جب ملتا ہے جب وہ نافرمانی کر کے اس پہ قائم ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. ایک نافرمانی اوپر سے اکڑنا، یہی نافرمانی آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ درگزر کی، درخواست کی، اور ان کے اوپر سے یہ لیول نہیں لگا. اور دوسرا کام کیا ہوا؟ وہ مایوس نہیں ہوئے، اس لیے وہ ابلیس نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنی کج علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا کم تربیت کی وجہ سے، جب وہ لوگ اللہ کی کسی بھی حالت میں اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائیں تو کیا کہلائیں گے؟ ہاں جی، ان کو آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ مایوس ہو جائیں ابھی بھی؟ جی ابلیس کہلائیں گے. اور ایک تو مایوس ہو جائیں، نافرمانی ہوئی، پھر مایوس ہو گئے، اور اب آپ پھر بھی قائم رہیں اس پہ، اکڑ جائیں، بولے جی میں ٹھیک کر رہا تھا، جسٹیفیکیشنز دیں، اگر جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو. اب آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہلائیں گے؟ وہ سر وہ ابلیس کے ساتھی ہو گئے، ابلیس ہو گئے. وہ شیطان کہلائے گا بھائی. اب وہ شیطان کہلائے گا نا. اس طریقے سے آپ شیطان کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، ہم لوگ بن سکتے ہیں. تو ابلیس نام نہیں ہے اس کا، شیطان اس کا نام تو نہیں ہے، وہ نام ہے عزازیل کا. کہ اب سمجھیں ابھی تمغے ہیں جو ان کی نافرمانی کی صورت میں ان کو ملے. ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال میں آپ کو یہ وضاحت کافی ہے یہ آپ کے لیے، یا کیا کہتے ہیں؟ جی سر. جی تھینک یو سر. یہ اسی کے ساتھ سر ایک چیز اگر آپ اور ایڈ کرتے چلیں ہم، کہ یوسوس فی صدور الناس، اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی ناس ہو گیا لوگ، اور وسوسے ڈالنے. وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے؟ یہ خناس، ہر وہ بندہ خناس میں آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں
ہم اپنے اوصاف کو ہماری ٹریننگ دماغی ایسی ہو چکی ہے، ہم اٹھا کے دوسری کسی مخلوق پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے بندے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی قرآن میں آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے دماغوں میں دلوں میں وسوسے بھر دیتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو آپ خناس ہے. آپ ٹھیک ہے، وہ اکثر نہیں کہتے خناس بھر گیا اس کے دل میں، مطلب یہ ہے کہ کسی کے کئی بھی باتوں میں آ کے اس نے اپنے آپ کو ایسا پورٹریٹ کر لیا کہ وہ مایوس ہو گیا. یہ ہے یوسوس فی صدور الناس. اللہ مین آگے کہا ہوا تھا من الجنتی والناس، اس لیے وضاحت ہوگی نا، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے. آپ اور میں خام خواہ عزازیل کے اوپر ڈال کے بیٹھے ہوئے. بھائی اب ہمارے کریکٹر ہے، یہ ہمارے کریکٹر ہیں، یہ ہماری شخصیات اور اس کے افعال کی وجہ سے ہمارے اب یہ القابات ہے سارے. ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں تو یہی جواب ہے، باقی کچھ اور آپ کہنا یا پوچھنا چاہیں تو. جی سر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صدور، جی جی، اس پہ اگر اس کو بھی تھوڑا بتا دیں. ابھی جو اس کا جو ظاہری مطلب ہے ظاہر ہے وہ ہے سینوں میں. اس کا جواب ہے صدور ٹھیک ہے سر. سینوں میں. میرا سینہ الگ ہے، آپ کا سینہ الگ ہے. ویسے صدور کے جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ٹھیک ہے پہ سر، آرگنز آ گئے، تھینک یو. قلب آ گیا، ہارٹ آ گیا، سب کچھ آتا ہے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال مطلب یہی ہے. جی تھینک یو سر. اللہ یا رحمان یا رحیم.